الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایلینز یعنی خلائی مخلوق یہ ایک معمہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ یہ فرضی واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ اس حوالے سے سائنسدانوں کی کیا اپروچ رہی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، کیا قرآن و حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے۔ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خلائی مخلوق کہتے ہیں ایسی مخلوق جو خلا میں رہتی ہو۔ جب سے انسانوں نے، سائنسدانوں نے اسپیس میں قدم رکھا ہے اور پلینٹس کو آبزرو کیا ہے تو ان کو یہ تجسس ہوا کہ کوئی ایسی بھی کیا مخلوق ہے کہ جو ان پلینٹس پہ آباد ہو، جس طرح انسان دنیا میں آباد ہیں، ان کی اپنی ایک زندگی ہے، لائف اسٹائل ہے، تو کیا ایسی بھی کوئی مخلوق ہے جو ان پلینٹس پر آباد ہے؟ اگر ہے تو ان کی شکل و صورت کیا ہے، ان کا لائف اسٹائل کیا ہے؟ یہ تمام سوالات جب ذہن میں آئے تو ہر ایک نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق، اپنے اپنے خیالات کے مطابق بیان کیا، اور اس پر مختلف ویڈیوز بھی بنی، کہانیاں بھی بنی، اور یہ دکھایا بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو شکل و صورت میں انسانوں سے مختلف ہے، مگر انسانوں سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے، انسانیت کی دشمن ہے، اس دنیا کی دشمن ہے، اور اس دنیا پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے۔ لیکن اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا جواب ابھی تک مل نہیں سکا ہے۔ پھر بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں جو ان نون تھیں، ان آئیڈینٹیفائڈ تھیں، ان کو بھی دیکھا گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سوالات ہوئے کہ آیا یہ خلائی مخلوق ہے یا کچھ اور؟ جیسے کہ سن 2004 میں یو ایس نیوی کے فائٹر جیٹ کے 2 پائلٹس نے ایسی چیز آبزرو کی کہ جو سمندر پر اڑ رہی تھی، اور یو ایف او جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ، یا یو اے پی ان آئیڈینٹیفائڈ ایریل فینومنا، اردو میں جس کو اڑن تشتری کہتے ہیں، اس طرح کی وہ چیز تھی۔ اور اس کے بعد سن 2015 میں بھی یو ایس ملٹری کی طرف سے 2 ویڈیو کیپچر کی گئیں جس میں ایک ایسی چیز دیکھی گئی جو گول تھی اور ہوا میں اڑ رہی تھی، اور اس کی سپیڈ بھی غیر معمولی تھی، یعنی کہ معمول سے زیادہ اس کی رفتار تھی۔ ان کو ان 2 ویڈیوز میں کیپچر کیا گیا۔ ان تینوں ویڈیوز کو 2017 میں منظر عام پہ لایا گیا، ریلیز کیا گیا۔ اس کے بعد یہ سوالات اٹھنے لگے کہ آیا یہ ایلینز ہیں یا کیا ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پینٹاگون پہ یہ اعتراضات بھی ہوتے رہے کہ امریکی حکومت کے پاس یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ ایلینز اس دنیا میں آئے تھے اور وہ اس دنیا کا دورہ کر کے چلے گئے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے اس بات کو چھپا رہے ہیں۔ ریسنٹلی 2024 میں ہی امریکی محکمہ دفاع نے یعنی پینٹاگون نے ناسا کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور اس بات کا پھر اس کے بعد اعلان کیا کہ ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ایلینز موجود ہیں یا ایلینز اس دنیا میں آئے، اور یہ جو چیزیں دیکھی گئی ہیں، ان آئیڈینٹیفائڈ ایریل فینومینا یا ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس دیکھے گئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے متعلق بھی کوئی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آیا کہ یہ خلائی مخلوق ہی ہے یا کوئی ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ ہے، یا بائی نیچر کوئی چیز جو ہے یہ فضا میں موجود ہو گئی ہے، پیدا ہو گئی ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ بھی یقینی طور پہ کہا نہیں جا سکتا۔ سائنسدان یا ماہر فلکیات اس بات سے بہت ہی پر امید ہے کہ وہ ان قریب اس حوالے سے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ 2023 میں دنیا سے 120 لائٹ ایئر کے فاصلے پر ایک پلینٹ بھی ڈسکور کیا ہے، اور لائٹ ایئر کسے کہتے ہیں میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی تھی بلیک ہولز کے حوالے سے کہ بلیک ہولز ہوتے کیا ہیں، اور اسی ویڈیو میں نے لائٹ ایئر کے حوالے سے بتایا تھا۔ اس ویڈیو کا میں نے لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا۔ سائنسدان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پلینٹ ہے اس میں ایسی گیسز موجود ہیں جو سمندر میں حیات کا باعث بنتی ہیں، زندگی کا باعث بنتی ہیں۔ ان کو یہ امید ہے کہ ہم اس حوالے سے جب اس پر ریسرچ کریں گے تو کچھ نہ کچھ ایک نتیجہ ہمیں مل ہی جائے گا۔ اگر اس پہ کچھ نہ بھی ملے تو اس کے ساتھ ہمیں کسی اور اس ٹاپک پر آگے بڑھنے کا موقع ضرور مل جائے گا، کوئی نہ کوئی رہنمائی مل جائے گی کہ ہم اس حوالے سے مزید کچھ ڈسکور کر سکیں۔ اس پلینٹ کو K2-18b کا نام دیا گیا ہے، لیکن
ابھی تک سائنسدان نے کوئی ایسا پروف نہیں پیش کیا، ایسے کوئی شواہد پیش نہیں کیے ہیں جس سے اس بات کو ثابت کیا جا سکے، پروف کیا جا سکے کہ ایلین کہیں پر یا کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہوں۔ لیکن اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا اسلام میں بھی کوئی ایسا تصور موجود ہے، کیا قرآن و حدیث میں بھی کسی ایسی مخلوق کا ذکر آیا ہے؟ تو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ یعنی کلیئرلی کوئی ایسی مخلوق کا ذکر نہیں ملتا، مگر ایسی مخلوق کا ذکر ضرور موجود ہے جو زمین سے آسمانوں کی طرف بغیر کسی راکٹ یا جہاز وغیرہ کے سفر کر سکتی ہے، اور یہ فرشتوں کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق ہے، اس کو جنات کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 17-18 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہر شیطان مردود سے حفاظت فرمائی، مگر وہ کہ جو اس کو چوری چھپے سن لیتا ہے تو اس کے پیچھے ایک شعلہ لگ جاتا ہے، یعنی کہ شیاطین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو چوری چھپے سننے کے لیے آسمانوں تک جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس کے پیرادار ہیں کہ جو شیاطین کو آسمانوں میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ لیکن کچھ شیاطین یا جنات ایسے ہیں کہ ان احکامات کو چوری چھپے سن لیتے ہیں، ان کو ستاروں سے مارا جاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک تارا ٹوٹا اور روشن ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ تم لوگ زمانے جاہلیت میں اس کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ تو ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، ہم تو یہ کہا کرتے کہ کوئی بڑا آدمی مرا ہے یا بڑا آدمی فوت ہوا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تارے کسی بڑے آدمی کے مرنے یا پیدا ہونے پر نہیں مارے جاتے، لیکن ہمارا رب جس کا نام مبارک ہے اور بلند ہے جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ تو عرش اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، پھر ان کے بعد والے دوسرے فرشتے وہ تسبیح کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ تسبیح کا سلسلہ آسمان دنیا کو اٹھانے والے فرشتوں تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد عرش اٹھانے والے فرشتوں سے دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ وہ فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کے بعد دوسرے فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور یہ سلسلہ آسمان دنیا اٹھانے والے فرشتوں تک پہنچتا ہے۔ تو جنات ان باتوں کو اچک لیتے ہیں اور اپنے دوستوں یعنی دنیا میں موجود کاہنوں اور جادوگروں تک یہ بات پہنچاتے ہیں، ان کو اس طرح مارا جاتا ہے، یعنی تارے مارے جاتے ہیں، ستارے مارے جاتے ہیں۔ تو جو بات اس کے مطابق وہ حق ہے، لیکن وہ اس میں جھوٹ ملا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، اور اتنی بلندی تک اڑ سکتے ہیں کہ آسمانوں تک چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابلیس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ وہ ساتویں آسمان تک چلا جاتا تھا، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس کو 3 آسمانوں تک روک دیا گیا، تو وہ 4تھے آسمان تک ہی پہنچ سکتا تھا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کو مکمل طور پر روک دیا گیا اور وہ آسمانوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ کچھ باتیں جو فرشتے آپس میں کرتے ہیں آنے والے واقعات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے حکام کے حوالے سے، وہ سن لیتے ہیں اور پھر اس میں مکسنگ کر کے اپنے طور پہ جھوٹ ملا کر اس میں اضافہ کر کے جادوگروں کائنوں کے کان میں جا کے ڈال دیتے ہیں، جو وہ لوگوں کو بتا کر گمراہ کرتے ہیں اور اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو اتنی قدرت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ وہ فضا میں اڑ سکتے ہیں اور آسمانوں تک جا سکتے ہیں، انہیں کسی راکٹ جہاز وغیرہ کی حاجت نہیں ہے۔ نیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ عالمین جو ہے عالم کی جمع ہے، اور عربی میں 2 سے زیادہ جب ہوں تو ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سارے جہاں کے لیے۔ کائنات میں 1 یا 2 عالم نہیں ہے بلکہ بہت سارے جہاں ہیں، اور ان تمام کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور حضور تمام کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جس کو جتنا جو حصہ ملا وہ حضور کے صدقے میں ملا، حضور کے توسل سے ملا، حضور کے دروازے سے ملا۔ بہرحال اگر کوئی مخلوق ایسی آباد بھی ہے جو کسی اور پلانٹ پہ رہتی بھی ہو تو وہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہوگی، لیکن انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اس کو اپنا خلیفہ بنایا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں سے زیادہ ایڈوانس ہیں اور انسانوں کے دشمن ہیں، تو یہ سب ایسی فرضی واقعات، فرضی کہانیاں ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
سائنسدان تو ابھی تک یہ بھی نہیں ثابت کر سکیں کہ کوئی ایلینس موجود بھی ہیں کہ نہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح سے درست رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند بنانا چاہیے، ہمیں اس طریقے پر چلنا چاہیے جو اللہ والوں کا راستہ ہے، جو صوفیہ کرام کا راستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے علوم عطا فرماتا ہے کہ جو ہمارے عقلوں میں نہیں آتے، ان کے اوپر بہت سی ایسی باتیں منکشف ہو جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں کہ جو عام آدمیوں پر ظاہر نہیں ہو پاتی ہیں۔ وہ اپنی جستجو میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کی جستجو بھی ایک لمٹ تک جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کچھ ایسا علوم عطا فرماتا ہے کہ جہاں تک عام آدمی کی دسترس نہیں ہوتی۔ کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کے راز پوشیدہ ہے، کیونکہ جو بھی چیز اس نے پیدا فرمائی ہے وہ کسی نہ کسی سبب سے، اس کا کوئی نہ کوئی ریزن موجود ہے۔ بے سبب اور بیکار کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی۔ اب اس کا ریزن کیا ہے، اس کا کیا راز ہے، یہ اللہ جانے یا وہ جانے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔